اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القریة التي كانت حاضرة البحر، پوچھ ان سے بستی والوں کے متعلق وہ جو تھی حاضرۃ البحر، دریا کے سمندر کے کنارے پر، اذ یعدون فی السبت، جب وہ انہوں نے زیادتی کی ہفتہ کے دن میں، اذ تأتیہم حیتانہم، جب آتی ان کے پاس مچھلیاں، یوم سبتہم شرعا، جس دن ہفتہ ہوتا شرعاً تیرتی ہوئی، ویوم لا یسبتون، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا لا تأتیہم، نہ آتی ان کے پاس، کذالک نبلوہم، اس طرح ہم نے آزمایا ان کو، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ان کو، او معذبہم، یا عذاب دینے والا ان کو، عذابًا شدیدا، عذاب سخت۔ قالوا معذرةً، کہا انہوں نے عذر کرنے کے لیے، الی ربکم، طرف تمہارے رب کے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ ڈریں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب بھول گئے جو نصیحت کی گئی ان کو ساتھ اس کے، انجینا الذین، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو روکتے تھے برائی سے، واخذنا الذین ظلموا، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، ساتھ برے عذاب کے، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، پس جب سرکشی کی انہوں نے اس سے جس سے ان کو منع کیا گیا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، پس ہم نے کہا بات سن کے ہو جو بندر ذلیل۔ گزشتہ سبق میں ذکر تھا وادی تیہ میں بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کی بارش کی، انہوں نے ناقدری کی ان نعمتوں کی جو ان کو ملیں، اور کہنے لگے ہمیں 4-5 چیزیں وہ چاہیے جو زمین سے نکلتی ہیں، بقل، قصہ، فوم، عدس، بصل۔ ان کو کہا گیا کہ جاؤ فلاں بستی میں چلے جاؤ، اور بستی میں جب جانا ہے تو دروازے سے سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، ظالموں نے بات بدل دی، ایک تو ان سے کہا گیا کہ تم نے زبان سے کہنا ہے حطہ، اور سجدے کی حالت میں جانا ہے، زبان سے انہوں نے حطہ کی بجائے ہنتا کہنا شروع کر دیا، اور سجدے کی حالت اختیار کرنے کی بجائے پہلے انہوں نے اپنے پاؤں داخل کیے، بعد میں باقی دھڑ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، 70,000 کے قریب اس عذاب میں وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک اور آزمائش کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو دریا کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر، ایلی یا ایلات نام کی ایک بستی تھی وہاں، جو ہزاروں سال سے دریا کے کنارے پہ موجود تھی، اور وہ لوگ اس وقت داؤد علیہ السلام کے امتی تھے۔ ان کو حکم ملا کہ تم نے ہفتہ کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہفتہ پورا اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، 24 گھنٹے میں کوتاہی نہ ہو، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت ہو۔ اب دیکھیں امت محمدیہ کے لیے کس قدر تسہیل اور تخفیف کا معاملہ ہے۔ جمعہ کے دن ہمارا تہوار ہے،
پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک ہر وہ کام منع ہے جس کام کا نماز جمعہ سے تعلق نہیں ہے۔ کھانا پینا، آنا جانا، بازار میں سودا سلف خریدنا سب حرام۔ جو ہی اپنے محلے کی مسجد میں پہلی اذان ہو تو فوراً جمعے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھ جائیں، اور اگر جمعے کی پہلی اذان کے بعد ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے، وہ کام جو بھی ہم کریں گے وہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ نکاح جیسا مسنون عمل بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی جمعے کی نماز کے بعد یا جمعے کی پہلی اذان سے پہلے۔ بنی اسرائیل پہ پورا ہفتہ 24 گھنٹے سورج غروب ہونے کے بعد اگلے دن کے سورج غروب ہونے تک یہ ایک دن بنتا ہے۔ گویا آج نماز مغرب سے ہم سوموار میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ سوموار کا دن کل نماز مغرب تک چلے گا۔ انگریزی اعتبار سے یہ دن بدلتا ہے رات 12 بجے، اور قمری اعتبار سے دن بدلتا ہے نماز مغرب سورج غروب ہونے کے بعد چاند کے حساب سے۔ ان لوگوں کو حکم تھا 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہفتے کا دن تمہارا تہوار ہے، عبادت کا دن ہے۔ بستی والوں نے کیا کیا کہ بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے شکار کھیلنا شروع کر دیا، اور شکار آتا بھی ہفتے ہی کو تھا۔ ایک گروہ نے شکار کرنا شروع کر دیا، ایک گروہ نے ان کو سمجھایا اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے، اور ایک گروہ نے ان کو سمجھانا شروع کیا اور مسلسل آخر تک سمجھاتے ہی رہے۔ آخر جب وہ نہ سمجھے، انہوں نے نہ مانی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شکلیں تبدیل ہو گئیں۔ اس کا ذکر ہے آج کی زیر سبق آیات میں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، پوچھ عن القریہ، بستی والوں سے، التی کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے پر تھی، زیادون فی السبت، انہوں نے تجاوز کی ہفتہ کے دن میں، اذ تأتیہم حیتانہم، جب آتی ان کے پاس مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے کے دن، شرعان، بالکل ظاہری طور پہ یوں نظر آ رہی ہیں تیرتی ہوئی، ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی تھیں۔ کذالک، اس طرح، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم آزماتے ان کو بسبب اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں سمجھاتے ہو ان کو، کیوں نصیحت کرتے ہو ان کو، جب یہ سمجھ نہیں پا رہے، جب ان کو نصیحت کسی کی اثر ہی نہیں گوئے کہ دکھا رہی، تو پھر کیوں ان کو سمجھاتے ہو؟ اللہ مہلکہم او معذبہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سزا دینے والا ہے، عذابا شدیدا، سزا سخت۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، تو انہوں نے کہا ہم اس لیے ان کو سمجھا رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کے ہاں ہم یہ عذر کر سکیں، اے اللہ ہم ان کو سمجھاتے رہے، ان کو حق کی راہ دکھاتے رہے، برائی سے ان کو منع کرتے رہے، لیکن یہ سمجھے نہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ بچ جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے جو نصیحت کی گئی ان کو ساتھ اس کے، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے عن السوء، برائی سے، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، ساتھ برے عذاب کے۔ گویا 3 گروہوں میں لوگ تقسیم ہو گئے، ایک وہ تھے جو مسلسل روکتے رہے، ایک وہ تھے جو مسلسل جرم کرتے رہے، ایک وہ جنہوں نے ابتدا میں روکا اور بعد میں پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ یہاں 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ جنہوں نے روکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بچا لیا عذاب سے، اور جنہوں نے
جرم کیا، شکار کیا، ہم نے ان کو پکڑ لیا برے عذاب کے ساتھ، بما کانوا یفسقون، بس بب اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے۔ برائی سے روکنا یہ ہماری شریعت میں بھی حکم ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو کوئی تم میں سے دیکھے کسی کو برائی میں مبتلا، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ چلا سکتا ہے ہاتھ چلائے، طاقت اپنی استعمال کر سکتا ہے طاقت استعمال کرے، مرد ہو یا عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اپنی طاقت کا استعمال کریں۔ اور اگر نہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اپنی زبان سے اس کو روکیں۔ جس طرح طاقت اب ہمارے پاس تو نہیں ہے، آئے دن بے حیائی کے اڈے کہیں نہ کہیں قائم ہوتے ہیں، یہ طاقت حکومت کے پاس ہے، ڈنڈا ان کے پاس ہے، پاور ان کے پاس ہے، وہ استعمال کریں۔ ہاں، اپنے گھر کی چار دیواری میں ایک باپ اپنی اولاد پہ پاور رکھتا ہے، استاد شاگردوں پہ پاور رکھتا ہے، ایک پیر مریدین پہ پاور رکھتا ہے، ایک چودھری اپنی رعایا پہ پاور رکھتا ہے، اس کو اپنی پاور استعمال کرنی چاہیے۔ اور اگر نہیں تو پھر زبان سے سمجھائیں۔ اب زبان سے دیکھیں، میرے جیسا ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے کیا کہہ سکتا ہے؟ یہی کہے گا نا، بھئی خدا کے لیے بے حیا نہ بنو، حیادار بنو، نماز کا اہتمام کرو، طہارت پاکیزگی کا اہتمام کرو، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، یارو سود چھوڑ دو، رشوت چھوڑ دو، یہی کہنا نا۔ اب ممبر کا یہ عصا تو ہم استعمال کر نہیں سکتے ہیں کہ سامنے کسی آدمی بیٹھے کہ سر پہ جناب دے مارے خطیب، پھر خطیب کہاں بچے گا بھائی؟ تو جہاں طاقت استعمال کر سکتا آدمی طاقت استعمال کرے، جہاں زبان اور میں اگر زبان بھی نہیں چلا سکتا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس کو برا جانا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ گھر کے اندر جناب بڑی LCD لگی ہوئی ہے، سارے افراد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ترجمہ قرآن پاک کے شرکاء میں سے کوئی بچہ یا بچی گھر والوں کو اب ڈنڈے سے نہ سمجھائے، زبان سے اگر کہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو کم از کم اس بیٹھک کو چھوڑ دے اور روم کا بدل لے، الگ ہو کر بیٹھ جائے۔ اور کچھ نہیں تو وہ لوگ جو کر رہے ہیں کرنے دیں، پھر اگر نہیں وہ باز آ رہے تو الگ ہو کر 2 رکعت نماز کا اہتمام کر لے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، دعا کر لے، یہ کام کرنے کے ہیں۔ تو یہ آخری درجہ ہے دل میں برا، اور جو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا بلکہ وہیں ان لوگوں کے ساتھ اس برائی میں شریک ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں پھر انہی میں شمار ہوگا اس کا، اور اس کے دل میں یوں سمجھو کہ وہ ایمان نہیں رکھتا، گویا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے اس کا دل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو روکتے تھے برائی سے، ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، ساتھ برے عذاب کے، بما کانوا یفسقون، بس بب اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے، بس بب اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، اور جب وہ نکل گئے اس حد سے جس سے ان کو منع کیا گیا، یعنی انہوں نے سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جو بندر ذلیل، گویا ہم نے ان کی شکلیں بدل دیں۔ اس مالک کا کتنا بڑا احسان ہے، ہم گناہ کے باوجود صحیح سالم اپنی انسانی شکل میں موجود ہیں، ورنہ پہلے نقد سزا اترتی تھی۔ دوسرے مقام پہ تفصیل ہے کہ بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے، جوان بندر، اور وہ 3 دن تک زندہ رہے، 3 دن کے بعد وہ ختم ہو گئے، اپنی موت مر گئے، ان سے آگے نسل نہیں چلی۔ بعض بے وقوف کہتے ہیں نہیں جی موجودہ جو بندر نسل ہے خنزیر ہے یہ انہی لوگوں سے، نہیں، ان سے نسل نہیں،
بندر مستقل ایک نسل چلی آ رہی ہے، خنزیر مستقل ایک نسل چلی آ رہی ہے۔ ان بگڑی ہوئی شکلوں سے کوئی آگے نہ بندر نہ خنزیر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ 3 دن وہ رہے اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے، کاش ہم نے مانی ہوتی، کاش ہم نے۔ انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب اتارتے رہتے ہیں۔ تاریخی حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، حجاج حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ میں حاضری دیتے ہیں۔ یمن کا ایک ساتھی حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر پہ حاضری دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پہ سلام پڑھا، صلاۃ و سلام پڑھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی قصیدہ کہنا شروع کیا، حضرت عمر کی شان میں۔ ایک آدمی نے ان کا بازو پکڑا اور کہا کہ میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے، لہذا ان کے ساتھ چل دیے۔ کہتے ہیں کچھ گلیاں گزر کر ایک مکان کے دروازے پہ پہنچ گئے، اس نے دروازہ کھولا اور اندر لے گیا۔ میں نے کہا دعوت کے لیے لایا دیکھو، لیکن اس نے کیا کیا، بجائے کچھ کھلانے کے اس نے مجھے پیٹا، مارا، اور مارنے کے بعد اس نے میری زبان کاٹ دی اور کہنے لگا کہ تو وہی ہے جو ابوبکر و عمر کی تعریف کرتا ہے؟ یہ رافضی تھا، بے ایمان۔ کہتے ہیں پریشان تھا، زبان اس نے کاٹ کر میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے وہ ہاتھ میں زبان لی اور آیا، پھر روضہ رسول کے پاس اندر مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس دوران ہی مجھے اونگ آ گئی۔ آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان مجھے دو۔ آپ نے وہ زبان پکڑی اور میری زبان جوڑ دی۔ میری آنکھ کھلی تو زبان میری درست تھی، ٹھیک تھی۔ فرماتے ہیں سال گزرا، اگلے سال پھر حج پہ حاضری ہوئی۔ حج کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر پہ اسی طرح حسب معمول حاضر ہوا، صلاۃ و سلام پڑھا، شیخین کی خدمت میں کچھ قصیدہ پیش کیا۔ پھر ایک شخص نے آ کر مجھے کہا کہ میرے گھر میں دعوت ہے۔ میں نے کہا ہو جو ہو سو ہو۔ کہتے ہیں میں پھر اس کے ساتھ چل دیا اور کیا دیکھ رہا ہوں، وہی گلیاں ہیں، وہی مکان ہے جہاں لے کر جا رہا ہے۔ میں نے کہا آج پھر خیر نہیں ہے۔ دروازہ کھلا، لیکن اندر پہلے سال کے بنسبت دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانے میں چنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مجھے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد لیکن وہ شخص نہیں تھا، یہ اور تھا۔ کہتے اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے ایک دروازہ کھولا تو اندر اس نے مجھے دکھایا کہ زنجیر میں ایک خنزیر بندھا ہوا ہے۔ مجھے کہنے لگا جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ میرا باپ ہے جس نے آپ کی گزشتہ سال زبان کاٹی تھی۔ انفرادی طور پہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتے ہیں، شکلیں بدلیں۔ اس مالک کا ہم شکریہ کیوں نہ ادا کریں کہ ہمارے گناہوں کے باوجود اس نے ہمیں انسان بنا کے رکھا ہے۔ اس نے ہماری شکل نہیں بدلی، ہمیں معذور نہیں کیا، لنگڑا لولا نہیں کیا، نابینا نہیں کیا، بہرا نہیں کیا۔ پھر بھی ہم اپنے رب کی شکر گزاری نہ کریں، اپنے رب کی عبادت نہ کریں، اپنے رب کے رسول کی نہ مانیں، بتاؤ اس سے بڑا افسوس ہو سکتا ہے؟ اب شکر گزاری کے لیے بہترین موقع نماز کی پابندی ہے اور بہترین عمل نماز ہے۔ فرمایا ہم نماز کا اہتمام کریں، یا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ ادا ہوتا رہے گا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے قریب میری امت کے بعد لوگوں کی شکلیں اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ فرمایا مسلمان ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، حج کرتے ہوں گے، یصلون ویصومون اور ویحجون، فرمایا وہ حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کی شکلیں بدل دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول کیوں؟
فرمایا موسیقی کو پسند کریں گے۔ یہ جو ٹی وی شی وی دیکھنا اور موسیقی کو پسند کرنا اور موسیقی سننا، ہر ہمارا نوجوان کانوں کے ساتھ گویا یہ کیا کہتے ہیں لگا کے، کیا ہینڈ فری، اب سر رات مشغول رہتے ہیں، سر رات مشغول رہتے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ موت یوں سر پہ منڈلا رہی ہے، بسا اوقات آدمی کھیل رہا ہوتا ہے اور موت بھی رقص کر رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے دیکھو یہ سمجھ رہا ہے شاید میں نے سدا یہاں رہنا ہے، حالانکہ اس کی قبر کی تیاری ہو رہی ہے، حالانکہ اس کی قبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا قاضی حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ، اپنے انداز میں بیان کیا کرتے تھے، فرماتے تھے انسان فکر کر، بے فکری میں نہ رہے، اور سوچ، ہو سکتا ہے وہ تختے جو میری قبر پہ پڑنے ہیں وہ درخت اگ چکا ہو، درخت کے تختے بن کر مارکیٹ میں آ چکے ہوں، وہ کپڑا جو میرا کفن بننے والا ہے ہو سکتا ہے وہ مارکیٹ میں پہنچ چکا ہو، وہ لوگ جنہوں نے قبر کھودنی ہے ہو سکتا ہے وہ منتظر بیٹھے ہوں۔ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، بھائی کریں گے نا، باجماعت نماز کا اہتمام کریں، باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت کے بعد لوگوں کی شکلیں بدلیں جائیں گی۔ کیوں؟ کہ وہ موسیقی کو، گانے بجانے کو پسند کریں گے۔ فلما آتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم، ہم نے کہا آواز سن کے ہو جو قردۃ خاسئین، بندر ذلیل۔ یہ بات آگے چلے گی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، پوچھ ان سے بستی والوں کے بارے میں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ جو تھی دریا کے کنارے پر، يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ تجاوز کرتے تھے ہفتے کے دن میں، إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، جب آتی ان کے پاس مچھلی، یوم السبتہم، ہفتے کے دن، شرعاً تیرتی ہوئی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتہ نہ ہوتا نہ آتی ان کے پاس، كَذَلِكَ، اسی طرح، نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم آزماتے ان کو بس اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او مُعَذِّبُهُمْ، یا عذاب دینے والا ان کو، عذابًا شدیدا، عذاب سخت۔ قالوا معذرة إلى ربكم، کہا انہوں نے ادھر کرتے ہوئے طرف تمہارے رب کے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ بچیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، بس جب بھول گئے جو نصیحت کی گئی ان کو، ساتھ اس کے، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ، ہم نے نجات دی ان کو جو روکتے تھے، عن السوء، برائی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے پکڑ لیا ظالموں کو، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، ساتھ برے عذاب کے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بس اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پس جب وہ حد سے بڑھ گئے اس سے جس سے ان کو منع کیا گیا، قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے کہا آواز سے ان کے، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جو بندر ذلیل۔